دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ غزوہ خندق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بدعہدی اور سازشوں کی وجہ سے مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی القریٰ میں جا رسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ایک وفد قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربیع نے بنو غطفان کو خیبر کی زمین و باغات کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان قریش مکہ اور بنو سلیم، بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قبر کے بارے میں خبر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو غال کی قبر ہے جو قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ مکہ کی زمین اس کو اپنے سے دور کر رہی تھی تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو ان کو وہی عذاب آ پہنچا جو اس کی قوم پر آیا تھا، اور پھر یہیں دفن کر دیا گیا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں سونے کی ایک ٹہنی بھی رکھی گئی تھی۔ اگر تم اس کی قبر کھود دو گے تو وہ سونے کی ٹہنی ضرور ملے گی۔ تو لوگ قبر کی طرف لپکے اور قبر کھود دیکھا تو اس کے ساتھ وہ ٹہنی رکھی ہوئی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں وارثین کے درمیان وراثت تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال اور وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں۔ ایک سنت کے بارے میں سیلابی بارش روکنے کی دعا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش روکنے کے لیے دعا کی، اللہم حوالینہ ولا علینا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، ہم پر بارش نہ برسا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مہمان کا اکرام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جائے اور میزبان مہمان کا اعزاز و اکرام کرنے کی غرض سے مہمان کو تکیہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس میزبان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں حق کو جھٹلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان قوم یعنی قوم عاد کے لوگوں کو ان چیزوں کی قدرت دی تھی کہ جن کی قدرت تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا کیے تھے چونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کو وہ مذاق اڑا کر کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ دنیا کے بارے میں مال و اولاد کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و اولاد کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر کرنے تم کو اللہ کی یاد سے بالکل غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ آخرت کے بارے میں قبر کی نماز کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ طب نبوی سے علاج، دوسرے سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمام یعنی غسل خانے سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا، دوسرے
درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور سچ نیکی اور جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ تم جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ گناہ کا راستہ بتاتا ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں داخل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔